عمر کی عدالت چمک رہی ہے، عمر ابن خطاب کا کوئی جواب نہیں، اپنی جگہ لاجواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے انہیں لاجواب بنا دیا ہے۔ عثمان ذوالنورین لاجواب ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ نے انہیں لاجواب بنا دیا ہے۔ علی مرتضیٰ لاجواب ہے، اس لیے کہ مولا علی کو مصطفیٰ نے لاجواب بنا دیا ہے۔ اس لیے صحابی وہ ہوتے ہیں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے کلچر سے، اپنی تہذیب سے کوئی صحابی نہیں بنتا۔ نہ نماز سے صحابی بنتا ہے، نہ روزے سے صحابی بنتا ہے، نہ آج تک کسی کو روزے نے صحابی بنایا، نہ حج نے صحابی بنایا، نہ زکوٰۃ نے صحابی بنایا، نہ خیر و خیرات نے صحابی بنایا۔ اگر صحابی جو بھی بنا ہے نبی کی نگاہ نے صحابی بنایا ہے، نبی کی توجہ نے صحابی بنا دیا ہے۔ نبی کو جنہوں نے ایمان کی آنکھوں سے دیکھ لیا، ایمان کی نگاہوں سے دیکھا اور ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے، وہی صحابی ہے۔ تو ابو بکر کو نبی نے چمکا دیا، بے مثال ہو گئے۔ عمر کو چمکا دیا، بے مثال ہو گئے۔ عثمان کو چمکا دیا، بے مثال ہو گئے۔ علی کو چمکا دیا، بے مثال ہو گئے۔ حسن کو چمکا دیا، بے مثال ہو گئے۔ حسین کو چمکا دیا، بے مثال ہو گئے۔ زین العابدین کو چمکا دیا، بے مثال ہو گئے۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بول پڑے، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ایسا نہیں کہ سب پاتے ہیں، سب پانے والے پاتے ہیں، سب پانے والے پاتے ہیں۔ یہ تو مقدر کی بات ہے، یہ تو قسمت کی بات ہے۔ چمکنے والے چمکتے ہیں، جنہیں رسول نے چمکا دیا وہ چمکتے ہیں، جسے فضل الہی نے چمکا دیا وہ چمکتے ہیں، وہ دمکتے ہیں، وہ چمکتے ہیں۔ خانقاہی شیر ہو گئے اور خانقاہی شہزادہ کی تشریف ہے۔ سبحان اللہ۔ سرسی کے غیور مسلمانوں، نوجوانوں، بزرگوں، خوش بخت ہو کہ تمہارا تعلق خانقاہ سے ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ ہندوستان میں، اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک خانقاہی ہستی جنہوں نے خانقاہ کا سسٹم بنایا، جنہوں نے خانقاہ کا دستور بنایا، جنہوں نے صوفیوں کو جنم دیا، جنہوں نے رشی منیوں کو طور طریقہ سکھایا، جنہوں نے بھائی چارے کا ماحول دیا، جس نے ہماری سوسائٹی کو اسلامی سوسائٹی میں چینج کر دیا، گورے اور کالے کا فرق مٹا دیا، بادشاہ اور رعایا کا فرق مٹا دیا اور ایک ہی جماعت میں کھڑا کر دیا۔ اس ذات کا نام، اس صوفی کا نام کچھ اور نہیں، دنیا اسے خواجہ غریب نواز کہتی ہے، دنیا اسے خواجہ غریب نواز کہتی ہے۔ پرائم منسٹر ہو تو غریب نواز کی دربار میں حاضری ہو رہی ہے، مندری ہو تو غریب نواز کی دربار میں حاضری ہو رہی ہے، خانقاہ غریب نواز میں حاضری ہو رہی ہے، مندری ہو تو حاضری ہو رہی ہے، عام آدمی ہو تو حاضری ہو رہی ہے، عالم ہو تو حاضری ہو رہی ہے، جاہل ہو تو حاضر ہو رہی ہے، ہندو ہو تو حاضری ہو رہی ہے، مسلم ہو تو حاضری ہو رہی ہے۔ حاضری کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ میرا خواجہ ہی اصل راجہ ہے، میرا خواجہ ہی اصل راجہ ہے۔ بلا تفریق مذہب و ملت ہر ایک میرے غریب نواز کو مان چکے، اس لیے کہ غریب نواز ایک ایسی شخصیت کا نام ہے۔ میں تو کہتا ہوں غریب نواز ایک سسٹم کا نام ہے، غریب نواز ایک دستور کا نام ہے، غریب نواز ایک نظام زندگی کا نام ہے، غریب نواز ایک نظام حیات کا نام ہے۔ اگر غریب نواز سمجھ میں آ گئے تو اے ہندوستان کے
الغیور مسلمانوں، تمہیں ہر خانقاہ سمجھ میں آ جائے گا، تمہیں ہر خانقاہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے خانقاہوں کا احسان ہے، یہ اسلام پھیلتا چلا گیا، مذہب حقہ پھیلتا چلا گیا۔ یہ کس کی بدولت؟ یہ میرے غریب نواز کی بدولت۔ سچائی پھیلتی چلی گئی، غریب نواز کی بدولت اسلامی سسٹم اور نظام پھیلتا چلا گیا، مکمل ہوتا چلا گیا۔ اس لیے کس کی بدولت؟ غریب نواز کی بدولت۔ یہ عطائے رسول ہے، یہ عطائے رسول ہے۔ جب رسول کی عطا بن گئے، جب رسول کی عطا بن گئے تو پوری دنیا میں چھا گئے، پوری دنیا میں چھا گئے۔ ہم ہیں، آپ ہیں، تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ تبلیغ ہی کے لیے اسلامی انقلاب کانفرنس ہے نا جی۔ یہ توجہ ہے، آپ کی توجہ ہے تو چند منٹ بول دوں گا۔ ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے یا رسول اللہ، ایک مرتبہ اور بول دیجئے یا نبی اللہ، یا نبی اللہ۔ ماشاءاللہ، ہم ہیں، آپ ہیں، تبلیغ کرتے ہیں تو تبلیغ نہیں ہوتی ہے۔ شاید زبان میں اثر نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا کھائیں گے تو اثر ہوگا، کبھی کبھی اچھا نہ کھانے کی وجہ سے اثر نہیں، کبھی کبھی اچھے کردار ہونے کی وجہ سے اثر نہیں۔ اب کبھی کبھی خود بے نمازی ہوں اور کہیں مولوی صاحب کے نماز پڑھو، تو مولوی صاحب آپ تو فجر کی نماز میں خراٹہ لے کے سوتے ہیں، تو عوام کیا آپ کی باتوں پہ عمل کریں؟ پوری رات گلا پھاڑ پھاڑ کر کے تقریر کی اور فجر میں آپ کی نیند نہیں کھلی، آپ سو رہے تھے۔ ہو سکتا ہے ہماری باتوں سے لوگ متاثر نہ ہو، متاثر ہو بھی تو دل میں بات نہ اترے، وہ ہماری باتوں کو سن کر صحیح اسے راستہ نہ ملے، وہ عامل نہ بنے۔ لیکن واہ رے غریب نواز، آپ کی ذات وہ ذات ہے جو ہم تبلیغ کریں تو تبلیغ نہ ہو، لیکن غریب نواز ہے نظریں اٹھا دے تو مسلمان ہو جائے، سبحان اللہ، بے شک دیکھ لے تو ایمان مل جائے۔ یہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا، یہ صدقہ ہے میرے نبی کا۔ نبی نے بڑا بنا دیا، نبی نے بڑا بنا دیا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ واہ کیا کہنے۔ ایک صاحب کی تقریر میری سماعت تک ٹکرائی میرے کانوں میں، بولے نبی کا گھر والا ہونے سے، سید ہونے سے کوئی اونچی شان والا نہیں ہو جاتا۔ اگر اونچی شان والا ہوتا تو مولا علی بھی موجود ہے، حسن بھی موجود ہے، مولا علی کے بیٹے حسن بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے، ابو بکر کا مرتبہ اونچا کیوں؟ عمر کا مرتبہ اونچا کیوں؟ اب انہیں کون سمجھائے یہ اونچا بنانے والا کون؟ یہ شان والا بنانے والا کون؟ تو ماننا پڑے گا کہ شان مصطفیٰ سے ملی ہے، چمک مصطفیٰ سے ملی ہے، صداقت مصطفیٰ سے ملی ہے، عدالت مصطفیٰ سے ملی ہے، سخاوت مصطفیٰ سے ملی ہے، شجاعت مصطفیٰ سے ملی ہے۔ تو چمکانے والے مصطفیٰ ہے، شان دینے والے مصطفیٰ، تو یہ ماننا پڑے گا۔ ارے جسے رسول نے کہہ دیا بڑا ہے تو وہ بڑا رہے گا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بول دیتا ہوں، آج پوری دنیا میں آج صحابی ڈھونڈو، صحابی نہیں ملیں گے، اس لیے کہ صحابی وہی ہے جو نبی کو دیکھا، ایمان کی آنکھوں سے نبی کو دیکھا، ایمان کی حالت سے دنیا میں گزر گئے، وہی تو نبی ہے، بعد اس کے وہی تو صحابی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی صحابی نہیں ہے، اب اس کے بعد کوئی صحابی نہیں ہے۔ لیکن پوری دنیا کو ضرورت تھی کہ جب نبی پردہ ہو جائیں گے، نبی دنیا سے گزر جائیں گے، تو یہ
امت کی رہبری کون کرے گا، یہ امت کی لیڈری کون کرے گا، وہ امت کو ہدایت کون دے گا؟ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی گمراہی کے دلدل میں تم پھنس نہیں سکتے، کبھی گمراہی کے امیکار میں تم گر نہیں سکتے۔ وہ دو بھاری بھرکم چیز کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و ہجرتی، میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری اولاد ہے، ایک قرآن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان اعلی حضرت، اسلامی انقلاب کانفرنس، حضرت علامہ مولانا حافظ شاہی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ کی شان اپنی جگہ ہے، کوئی سنی کو انکار نہیں ہے، عمر کی شان اپنی جگہ ہے، کسی سنی کو انکار نہیں ہے، عثمان ذو النورین کی شان اپنی جگہ ہے، کسی سنی کو انکار نہیں ہے، مگر اس سے تمہیں کیا انکار ہے؟ آج پوری دھرتی پہ، آج صرف ہندوستان کی دھرتی پر نہیں، پاکستان کی دھرتی پر نہیں، یورپ و افریقہ کی دھرتی پر نہیں، پوری دنیا میں، پوری ایشیا میں، پورے بر اعظم میں اگر تم صحابی ڈھونڈو گے مر جاؤ گے، صحابی نہیں ملے گا مگر نبی کا غلام، نبی کی اولاد، نبی کا خاندان ہر جگہ تمہیں چمکتا چمکتا ہوا۔ بغداد جاؤ گے تو نبی کی اولاد نظر آئے گی، اجمیر جاؤ گے تو سید نظر آئے گا، پھلواری جاؤ گے تو سید نظر آئے گا، ہندوستان کے چپے چپے میں سید نظر آئے گا، پاکستان کے چپے چپے میں سید نظر آئے گا، بنگلہ دیش میں سید نظر آئے گا، ترکستان میں سید نظر آئے گا، انگلستان میں سید نظر آئے گا، افریقہ میں سید نظر آئے گا، کراچی میں سید نظر آئے گا، پوری دنیا میں سید نظر آئے گا، اس لیے کہ یہ میرے نبی کا نور ہے، اور نور کو دبانے کی ہرگز یہ غلطی مت کرنا کہ نور دب جائے گا۔ ارے نور تو وہ ہوتا ہے، دنیا کی روشنی کو بھی اگر تم دبانا چاہو گے نا، سورج کی شعاعیں آ رہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سبحان اللہ بول دو، سورج کی لائٹ آ رہی ہے، سورج کی کرنیں پڑ رہی ہے، ایک بیوقوف نے سوچا کہ یہ سورج کی جو یہ لائٹ ہے، یہ کرنیں ہیں، میں اس کو اپنے ہاتھ سے دبا دیتا ہوں۔ جیسے ہی وہ دیکھا سورج کی لائٹ پر اس نے اپنی ہاتھ کو رکھا تو دیکھا کہ وہ لائٹ اس کے ہاتھ کے اوپر آ گئی۔ تو نور وہ ہوتا ہے جو دبانے سے دبتا نہیں ہے۔ ارے یہ تو ظاہری نور ہے، جب اس نور کا عالم یہ ہے تو حقیقی نور کا عالم کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کے نور کا عالم۔ نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان اعلی حضرت، اسلامی انقلاب کانفرنس۔ ارے جب یہ دنیا کے نور کا یہ عالم ہے تو حقیقی نور کا عالم کیا ہوگا؟ اسی کو تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی نے کہہ دیا ڈنکی کی چوٹ میں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بریلی کا تاجدار بول پڑے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، سب میرے سرکاروں کے بول بالے ہیں، غوث اعظم کی بول بالے میری زبان پر ہے، خواجہ کے بول بالے میری زبان پر ہے۔ مشن اعلیٰ حضرت پہ عمل کرو، تعلیمات اعلیٰ حضرت پہ عمل کرو، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ماشاءاللہ ایک ہماری ماں نور جہاں بیوہ 100 روپے دان کی ہے اپنے شوہر کے نام پہ، ماشاءاللہ۔ خاتون ہو تو ایسی اور سب کی بیوی ہو تو ایسی، جب مر جانے کے بعد بھی اپنی شوہر کو فراموش نہ کریے، بولیے سبحان اللہ، اللہم آمین، اللہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین۔ آج پوری دنیا کو خانقاہوں کی ضرورت ہے، آج شانتی چاہیے تو خانقاہ سے جڑ جاؤ، شانتی چاہیے، امن چاہیے تو خانقاہوں سے جڑ جاؤ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی بڑے ہوشیار تھے، بڑے عقل مند تھے، علم کی کہیں علم مغرور نہ بن، علم متکبر نہ بنا دے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علم کے سمندر ہونے کے باوجود، سبحان اللہ،
علم کے پہاڑ ہونے کے باوجود اپنے سر کو رکھ دیا سید آل رسول مرہروی کے قدموں میں. بولو سبحان اللہ. تاکہ چمک میرے نبی کے گھر والے سے ملتی رہے, چمک میرے نبی کے گھر والے سے ملتی رہے, دمک میرے نبی کے گھر والے سے ملتی رہے. غریب نواز کے ہندوستان میں ہم خوش نصیب ہیں, ہم بھارت نواسی, بھارت واسی فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان جو گنگا جمنی تہذیب ہمارے لوگ دھرم کے لوگ بابا سے بلند درود سے اللہم